سر کوئی بنیادی شرائط ہیں کوئی اس طرح کی کہ اگر کسی انسان نے محفوظ گفتگو کرنی ہے تو یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں، اور اگر ایسا کچھ ہے تو کون سے ایسے کوئی پرنسپلز ہیں یا کون سی ایسی کچھ شرطیں ہیں کہ جو کہ کسی کو پوری کرنا ہوں گی تو اچھی بات چیت ہوگی؟ دیکھیں، دو لوگ جو کوئی مشترکہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو آپس میں بارہا ملنا پڑتا ہے. جی اور جواب دہی جو کہ تھوڑا سخت لفظ ہے، اس میں صرف آگاہی کی بات اگر ہم کریں کہ آگاہ ہونا ہوتا ہے. جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے آگاہی حاصل کرنی ہوتی ہے کہ معاملہ ٹھیک جا رہا ہے یا ٹھیک نہیں جا رہا ہے. اس میں جو باہمی احترام ہے، پہلے ہم نے مریض کے احترام کی احترام. بات کی، تو اب مریض کی طرف سے بھی احترام کی ضرورت ہے، کیونکہ ون وے ٹکٹ تو نہیں ہے، ون وے راستہ تو نہیں ہے. تو پھر ہمیں باہمی احترام کا لفظ یوز کرنا پڑتا ہے کہ جب فیملی ممبران جو ہیں وہ مریض کا احترام کریں اور مریض واپس میں فیملی ممبران کا احترام کرے، اور فضا کچھ اس طرح سے تخلیق ہو. دوسری چیز ہے باہمی مقصد، کہ ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ ون مینز میل از اندر مینز پوائزن. یعنی مریض کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ میرا نشہ چھٹ جائے گا، میرا نقصان ہو جائے گا اور ان کا فائدہ ہو جائے گا. ایکچولی مریض کو یاد دلانے کی ضرورت ہوتی ہے شائستہ طریقے سے کہ یہاں جو بات چیت ہو رہی ہے فیملی ممبران کے درمیان اور مریض کے درمیان یا علاج کرنے والوں کے درمیان، تو مقصد سب کا ایک ہی ہے، اور وہ ہے نشے سے نجات. الٹیمیٹلی میں اچھی طرح جانتا ہوں لمبے تجربے کی روشنی میں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو تکلیف اٹھاتا ہے اور جان گنواتا ہے وہ خود نشے کا مریض ہے، اور اس سے زیادہ کوئی ڈیزائرس نہیں ہو سکتا کہ وہ نشہ چھوڑ دے. لیکن شور اتنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے اقرار نہیں کر پاتا، کیونکہ لوگ پہلے ہی اس کو بہت پریس کر رہے ہوتے ہیں. نشہ کرنا مریض کا کوئی اصل مقصد نہیں ہوتا. فیملی سمجھتی ہے کہ نشہ کرنا اس کا اصل مقصد ہے. فیملی کو ذرا اس کے پردے کے پیچھے بھی جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ نشے سے ملتا کیا ہے اس کو. تو جو کچھ بھی نشے سے ملتا ہے، جو کہ نشے کی بیماری میں اب بہت کم ملتا ہے، فیملی کو دیکھنا پڑے گا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے فیملی کیا مدد کر سکتی ہے. اور وہ مقصد ہے پر اطمینان زندگی، پرسکون زندگی، اور مریض کا زندگی میں آگے بڑھتے رہنا، حشاش بشاش ہونا. لیکن دنگے فساد سے تو مریض یا فیملی ممبر کوئی بھی حشاش بشاش نہیں ہو سکتا. تو ایک تو باہمی احترام کی بات ہے کہ فیملی ممبران چونکہ کسی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے، جیسے کہ نشے کا مریض ایک بیماری کی کریونگ میں ہوتا ہے، جنون میں ہوتا ہے، اس کو کچھ اور نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو فیملی ممبران تو فنکشنل بھی ہوتے ہیں، سوسائٹی میں اپنا کردار بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو ان پہ ذمہ داری زیادہ آتی ہے کہ جو احترام میں پہل کر جائیں. اچھا، احترام میں پہل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی جلیبی بھی اس کو لا کے دیں. یعنی فیملی ممبر جتنی جلیبیاں لا کے دیتے ہیں کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. انیبلنگ جس کو ہم کہتے ہیں، ایک سہولت کاری ہم کہتے ہیں کہ مریض ان کو کوئی تھریٹ کرتا ہے تو وہ سہولت کاری شروع کر دیتے ہیں. مطلب مریض اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم شام کو اگر خود ہی مجھے شراب پلانا شروع کر دو، میک اپ کر کے، اچھے کپڑے پہن کے، تو مجھے پھر باہر نہ جانا پڑے. مجھے بہت مجبوری میں جانا پڑتا ہے چونکہ تم یہ کام نہیں کرتی، تو مجھے پھر باہر غیر عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے تو شراب وغیرہ پینا پڑتی ہے. تو بیوی کچھ سمجھے بغیر ہی اس چیز میں تعاون کرنے لگتی ہے کہ چلو میرا سرتاج میرے پاس ہی بیٹھ کے پی لے. پر کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ سرتاج باہر جا کے وہ کچھ نہیں کرے گا کہ جو وہ کرتا ہے. اسی طرح بعض اوقات ماں باپ تھریٹ کے اندر کوئی بات مانتے ہیں، یعنی اس تھریٹ کے اندر کہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی یہ کر کے نہیں دیا تو میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا، یا میں گھر سے چلا جاؤں گا، یا میں پڑھنا چھوڑ دوں گا، یا میں اپنے آپ کو زخمی کر لوں گا، یا میں شیشہ توڑ کے اپنے آپ کو مار لوں گا. تو یہ جو تھریٹس ہوتی ہیں، جن میں سے کچھ ویٹو تھریٹس ہوتی ہیں، یعنی میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤں گا، اور کچھ کیٹو تھریٹس ہوتی ہیں کہ میں آپ کو نقصان پہنچاؤں گا. ان کو مینیج کرنے کے لیے اسکلز حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ آپ کو کاؤنسلرز بتا سکتے ہیں. لیکن گھر والے چونکہ تجربہ کار نہیں ہوتے، اور جب مریض ان کو کسی تھریٹ کے انڈر لے آتا ہے، ایموشنل گن پوائنٹ پہ رکھ لیتا ہے، تو پھر گھر والے ایسے کام کرتے ہیں کہ جب ہم ان سے پھر پوچھتے ہیں
تو ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے.